السلام علیکم پیارے ناظرین۔ انسانی تاریخ میں بڑے بڑے سورما گزرے ہیں جن کی طاقت سے زمین لرزتی تھی اور جن کے حکم پر گردنیں جھک جاتی تھیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ آج ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں اور ان کے محل قبرستان بن چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جو ایک طاقتور مرد کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں؟ وہ غلطیاں جنہیں ہم عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، دراصل وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہیں۔ آج ہم اسلام کے ان 6 گناہوں کی تفصیل بیان کریں گے جن کی سزا نہ صرف آخرت میں ہولناک ہے بلکہ یہ انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ، لعنت یا کسی خاص عذاب کی وعید سنائی ہے، خاص طور پر مرد جو معاشرے کا ستون اور محافظ ہوتا ہے۔ جب وہ ان حدود کو توڑتا ہے تو پورا نظام بکھر جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جن سے بچنے کی تاکید ہمیں قرآن و حدیث میں بار بار کی گئی ہے۔ فہرست میں سب سے پہلا نام شرک کا ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کرنا۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا مجرم فرعون تھا جس نے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کر دعویٰ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ شرک صرف بت پرستی نہیں بلکہ غیر اللہ سے وہ امیدیں وابستہ کرنا جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ ایک مرد کے لیے اس کا ایمان اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اور شرک اس طاقت کو دمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ ناحق قتل ہے۔ جب زمین پر پہلا خون بہا تو وہ ایک بھائی قابیل کے ہاتھوں دوسرے بھائی حابیل کا تھا۔ اس ایک گناہ نے انسانیت کی تاریخ میں ظلم کا دروازہ کھول دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے خون کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ آج کے دور میں غصہ آنا یا جائیداد کی خاطر کسی کی جان لینا مردانگی نہیں بلکہ بزدلی اور جہنم کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تیسرا گناہ سود ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے۔ کیا کوئی انسان اللہ سے جیت سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سود معاشرے میں غریب کا خون چوستا ہے اور دولت کو چند ہاتھوں میں قید کر دیتا ہے۔ ایک مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے حلال رزق کمائے، کیونکہ حرام مال سے پلنے والا جسم جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ سود کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور انسان سکون قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا ہے۔ یتیم وہ ہے جس کا سہارا چھین چکا ہو۔ اسلام نے یتیم کی کفالت پر جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن اس کا مال کھانے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاندان کے بڑے مرد یتیم بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد پر
قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ بظاہر دولت لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ چنگاری ہے جو آپ کے پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ پانچواں گناہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے۔ مرد کی زبان اس کی تلوار ہونی چاہیے جو مظلوم کی حفاظت کرے، نہ کہ کسی کی عزت پر وار کرے۔ کسی عورت کے کردار پر بغیر ثبوت کے انگلی اٹھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام میں اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ گناہ بہت عام ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی بیٹی یا بہن کی عزت اچھالنے والا مرد اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ چھٹا بڑا گناہ میدان جنگ سے فرار۔ یہ گناہ مرد کی غیرت اور بزدلی سے جڑا ہے۔ جب حق و باطل کا معرکہ ہو، جب دین اور ملک کی حفاظت کی بات آئے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا اسلام میں گناہ کبیرہ ہے۔ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ تاریخ اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے موت کو زندگی پر ترجیح دی لیکن دشمن کے سامنے پیٹھ نہیں دکھائی۔ آج کے دور میں اس کا مفہوم اپنے نظریات اور حق کی خاطر ڈٹ جانے میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ 6 گناہ وہ دلدل ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ دستک دے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی طاقت اور جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔